من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مل کے پڑھیے بابا دے غلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں میں نے ساری تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں اور تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے یا سیدی یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے فصحاء عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے منہ میں زبان
بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں اشارہ دیکھنا ذرا، جو وہاں پہ ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں جڑی اتھے ہوئے وہ اتھوں موقع جڑی اتھے نہیں ہو اتھے بولو تو صحیح، اور کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نان کہتے ہیں روٹی تے پارا کہتے ہیں ٹکڑا، روٹی دا ٹکڑا میرا دین نہیں، میرا دین محمد مصطفیٰ۔ پھر سنو، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے اللہ تعالیٰ حاضری قبول کرے۔ دوستو آج جمعوی ہے غزوۃ البدر کا دن، 17 رمضان المبارک، یوم الفرقان، تے کل ام المومنین عائشہ پاک کا یوم وصال بھی، انہاں دونوں نسبتاً چکنے اللہ پاک حق عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ کہنا ہے۔ حضرات گرامی قدر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے غلاماں دا یہ وہ عظیم کارنامہ ہے جنہوں رب قرآن وچ بیان کرتا ہے، سمجھ آئی نا؟ اور غزوہ بدر کئی حوالے دے نام بے مثال ہے، یہ مثال پچھلے نبیاں دے زمانے کوئی نہیں ملی، حقیقت نہیں۔ یہ کملی والے دے غلاماں دے عشق و وفا دے وہ مناظر نے نا، یہ دنیا اج تک حیران ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاماں دا کملی والے آقا دے حکم تے عمل کرنا اور حضور دے حکم تے ٹرنا، یہ ایک عجیب شان ہے، عجیب مقام ہے۔ اور پھر بے سر و سامان نہیں دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تواڈی بدر وچ مدد کیتی اس حالت وچ کہ تسی بے سر و سامان سو۔ ٹوٹل 8 تلوار اندازہ کرو، 313 کا لشکر تے ٹوٹل 8 تلوار اور ایک گھوڑا تے کچھ زیرہ،
یہ ٹوٹل سامان سی کملی والے دے غلاماں کولوں تے میرے نبی دے غلاماں نے وہ مثالاں قائم کیتیاں کہ 70 کافر مارے گئے، 70 قیدی ہو گئے، میدان چھوڑ کے نس گئے، رسول اللہ نے غلام نعرے مار رہے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ رب العالمین فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ کئیاں ترجمے کرنے والے نے تے پھر جناب ترجمہ کرتے ہیں غلطی کی تھی، ادب ملحوظ نہ رہا، انہاں کیا اللہ نے تواڈی بدر وچ مدد کی تھی اس حالت وچ کہ تسی ذلیل سو۔ امام احمد رضا بریلوی نے آکھیا ذلیلو ذلیل ترجمہ نہ کرو، امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ فرمایا ذلیلو ذلیل ترجمہ نہ کرو، صحابہ کدے ذلیل نہیں ہو سکتے، میرے کملی والے آقا بھی نال ہون تے ترجمہ اے ہوئے انتم ذلہ تسی ذلیل سو۔ فرمایا نہیں اللہ نے عظمت بیان کیتی ہے، تواڈی بدر وچ مدد کیتی حالانکہ تسی بے سر و سامان سو، تواڈے کولوں سامان کوئی نہیں سی لڑن۔ کیا سمجھ آ رہی ہے حضرات گرامی قدر؟ یہ وہ پاکیزہ جناب والا غزوہ ہے کہ جہدے وچ 9000 فرشتے کملی والے دے غلاماں دی امداد واسطے آئے۔ اللہ نے جنوں چوتھے پارے وچ بھی بیان کیتا تے 9ویں پارے وچ بھی بیان کیتا، کافر پہلے آ گئے، کملی والے دے غلام بعد وچ پہنچے بدر وچ۔ بدر دا میدان ایک پاسا پکا سی، رقبہ چٹیل میدان سی، دوجے پاسے ریت سی۔ کافراں نے آ کے جڑا پکا رقبہ سی اوتھے ڈیرے لائے، جنگی اعتبار نال وہ زیادہ مناسب سی، کیوں کہ پکی زمین تے ٹرن پھرن ویلے تکلیف نہیں ہوندی، دوڑن ویلے مسئلہ نہیں بندا، تے ریگستانی علاقہ ہوئے اوتھے سواریاں بھی آہستہ قدم رکھ دیاں نے، بندیاں دا ٹرنا مشکل ہو جاندا ہے۔ انہاں نے جناب والا پہلے پکے پاسے والا رقبہ میدان اودے تے قبضہ کر لیا، اور وہ تھوڑا اونچا بھی سی تے جڑا ریتلا علاقہ سی وہ تھوڑا نیواں۔ نبی پاک دے غلام آقا کریم نال اوتھے تشریف لے آئے، لیکن مسلمانوں رات ہوئی، اللہ نے کیڈا کرم فرمایا، قرآن ارشاد فرماندا ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈیاں ہواواں چلائیاں، بدر چھا گئے، موسم ٹھنڈا ہو گیا، ٹھنڈیاں ہواواں چلائیاں، بارش آ گئی، بارش آئی، ریت جم گئی، پکے پاسے کچڑ ہو گیا، ادھر ریت جم گئی، امن دی نیند آئی، صحابہ کرام نو کہندے نسیاں کنا وچ تیل پا کے، اے جویں ساڈا محاورہ ہے، بندے نو خوف کوئی نہ ہوئے تے کہندے نے یار میں کنا وچ تیل پا کے ستا، یعنی ایڈے امن نال ستے، 1000 بندے دا لشکر سامنے کھلوتا ہے، پر اللہ نے ٹھنڈیاں ہواواں ان چلائیاں جو صحابہ نو لوڑیاں دا کم دے گئیاں۔ کیونکہ یہ پہلے دے آئے ہوئے سن صحابہ،
اسے دن ہی آئے سن تھکاوٹ ہے سی صحابہ کو ٹھیک ہے نا جی. تو اللہ نے ان کا ماحول بنایا نا. اللہ کہتا ہے آسمانہ تو پانی نازل کیتا تاکہ ظاہری باطنی پاکیزگی ہوئے, دل جم جاون, قدم پکے ہو جاون میرے محبوب دے غلاماں دے. مولا علی فرماندے ادھی رات دا ٹائم ہے, مینوں جو جاگ آئی میں ویکھیا صحابہ ان ستے ہوئے نے جویں کتے کسے دا خوف ہے ہی نہیں, امن دے وچ ستے ہوئے نے. تے میں کہ حضرت مولا علی کہندے میں ٹردا ٹردا سرکار دے خیمے وچ آیا تے جے میں ویکھاں تے کملی والے آقا سجدے وچ پے ہوئے نے تے رب دی بارگاہ وچ امت واسطے دعاواں پہ منگدے نے. سبحان اللہ. سارے صحابہ ستے ہوئے نے, حضور جاگدے نے تے نبی پاک امت واسطے پہ دعاواں کردے نے. واہ مدینے دے لاڑیا قربان جاواں تواڈیاں عظمتاں تو جویں ماواں پتراں نوں سلا کے بچیاں واسطے دعاواں کردیاں نے, ایویں کملی والا غلاماں نوں سلا کے اپنے غلاماں واسطے پیا دعاواں کردا ہے. سجدے وچ سر رکھ کے رو رو کے امت واسطے غلاماں واسطے نبی علیہ السلام دعا کردے پے نے. اللہ اکبر. مسلمانوں تے حضرت علی کہندے نے اے بھی الفاظ سن اللہم ان تارک حاضر اصابتا فلن تعبد فی الارض ابدا. میرے اللہ جے میری ایک جماعت آج ہلاک ہو گئی, شہید ہو گئی, قیامت تک روئے زمین تے تیری عبادت نہیں ہوئے گی. قیامت تک روئے زمین تے تیری عبادت نہیں ہوئے. جے آج میرے جوان میرے سپوت میرے غلام آج جے شہید ہو گئے تے قیامت تک تیری عبادت نہیں ہوئے گی. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, گر چاند محمد ہے تو تارے ہیں صحابہ. سبحان اللہ. اونچی آواز میں اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, گر چاند محمد ہے تو تارے صحابہ. حضور فرما رہے ہیں, عرض کر رہے ہیں آج ایک جماعت میری شہید ہو گئی تو تیری روح زمین تے عبادت نہیں ہوگی. یہ گل صرف حضور کر سکتے ہیں. اس گل وچ کملی والے دا لاڑ بھی ہے رب نال تے ختم نبوت دا بیان بھی ہے. کیوں آکھے میرے بعد کسے نبی نہیں آنا, میری بعد کسے امت نہیں آنا, میری امت بعد تے جدوں کسے نبی نہیں آنا تیرا فرمان ہے نہ امت نے آنا ہے, پھر تینوں سجدہ کون کرے گا؟ اے امت جنہیں قیامت تک مصیبت آباد کرنیاں نے, اپنی جبینہ تیری بارگاہ وچ جھکانیاں نے. میرے اللہ انہاں نوں ثابت قدم رکھی. اللہ فرمایا یارا پریشان آؤ, یہ میں بھی نال تیرے غلاماں دے, میرے فرشتے بھی نال نے. سوٹی چک لی حضور نے ایک دن پہلے, سوٹی میری سرکار نے ایک چھڑی چک لی. سبحان اللہ. کیا یہ صحیح مسلم شریف ہے. چھڑی چک لی نبی پاک نے. یہ دوسری جلد ہے تے صفحہ نمبر 102 ہے. ایک باری سبحان اللہ سناؤ. حضرات گرامی چھڑی چک لی نبی پاک علیہ السلام نے, اور سرکار غلاماں نوں نال لے کے بدر دے میدان چائے
اتھے ولید گرے گا، اتھے امیہ گرے گا، اتھے ابو جال گرے گا، ایویں میرے نبی نے تیرے مارے، نام ہی سرکار نے منشن کیتے۔ مسلمانوں کسے صحابی نے نہیں آکھیا کملی والے آج پہلے گرائی جاندے ہو۔ جنگ دی کی لوڑ ہے؟ بغیر جنگ دے بھی گر جانے سن میرے محمد دے لائے ہوئے نشان۔ جنگ نال کتنے حضور نے لائے سن، اتنے انہیں مرنا ہے جہدے بارے میں نبی پاک نے کہہ دیتا سی انہیں اتنے مرنا سی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ صحابہ نے نہیں آکھیا کل دا علم تے اللہ کولوں ہے۔ اسی سورۃ لقمان دی آیت پہ تلاوت کرتے ہیں، ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ محبوب اللہ کولوں قیامت دا علم ہے، اللہ کولوں قیامت دا علم ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کدوں آنی ہے اے دا علم بھی اللہ کولوں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماواں دے پیٹاں وچ پتر نے یا دھیاں نے اے دا علم بھی اللہ کولوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کل کی ہوئے گا، کل کون کی کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسے جان نو پتہ نہیں کیڑی زمین تے او دی جان نکلے گی۔ اللہ ویکھو قرآن وچ رب کہہ رہے ہیں، محبوب اللہ فرما رہے ہیں قیامت دا علم اللہ نو، بارش برسان دا علم اللہ نو۔ اللہ اکبر۔ ماواں دے پیٹاں وچ کی ہے اے دا علم اللہ نو، کوئی کتھے مرے گا اے دا علم اللہ نو، کل کی ہوئے گا اے دا علم بھی اللہ نو۔ تسی کیویں پہ کہندے ہو کہ کل فلانے دائرے وچ فلانا کافر، ایتھے فلانا کافر مرے گا، ایتھے فلانا کافر مرے گا۔ قرآن تا یہ کہہ رہے ہیں، معلوم ہویا اج دے مولوی دا جڑا قرآن دی آیت تے عقیدہ ہے، صحابہ دا عقیدہ کوئی نہیں سی، کیونکہ وہ اگلا حصہ جان دے سن۔ اللہ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ خود بھی جاندا ہے تے اگے اپنے خاصاں نو خبراں بھی دیندا ہے۔ توجہ ہے بابا، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ذرا۔ جدوں دا الٹرا ساؤنڈ مشین آئی ہے، انہاں مولویاں دے منہ بند ہو گئے۔ جدوں دا محکمہ موسمیات فعال ہوئے، مہینہ پہلے خبراں دے دیندے فلاں دن بارش آنی ہے، بڑے زور دے کے کہندے سن بارش کدوں آنی ہے کسے نو پتہ نہیں۔ لیکن مسلمانوں الٹرا ساؤنڈ تے ایمان لے آون والے محمد دا علم نہیں مندے، اپنے اپنے نصیبے دی بات ہے۔ اسی تے کہنے ہاں کہ کل دی گل کی ہے، ایدی کی اوقات ہے۔ محمد کریم نو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہونا سی تے جو کچھ قیامت تک ہونا ہے، اللہ نے سارے دا علم عطا فرمایا ہے۔ توجہ ہے جی؟ وہ ساڈے علاقے چ نا جی ایک شاہ صاحب سن، وہ ایک دن لیکچر پہ دیون دکان تے بیٹھ کے کل کا علم کسی نے نہیں، ماں دے پیٹ وچ کی ہے کسی کو پتہ نہیں، کوئی نبی ولی نہیں جانتا، خود حضور کو پتہ کوئی نہیں۔ میں ادو انوار علوم پڑھتا ہوں سا تو میں پڑھن واسطے آیا تو اڈے کے اتنے انہوں کی دکان سی، میری انہوں بھی گل بات ہو گئی۔ وہ 2 مہینے بعد وہ شادی ہو گئی تو 6 مہینے بعد اللہ نے گھر چ امید لا دیتی۔ پھر وہ جب امید
لائی نا تو 2-4 مہینے گزرے تے آیا الٹرا ساؤنڈ والے کو اور جناب الٹرا ساؤنڈ کرایا تے انہوں نے دسیا کہ بیٹا ہے تے پورے اڈے تے مٹھائی پہ ونڈے تے میں اتفاقاً میں بھی پھر مدرسے جا رہا ہوں. میں کہ شاہ جی کیوں پہ مٹھائیاں ونڈ دے ہو؟ خیر ہوئے کہندا قاری صاحب کل میں الٹرا ساؤنڈ کرایا ہے مینوں انہاں بیٹا دسے تے تاں میں پیش کی جناب مٹھائی پہ ونڈنا. میں آخیا تو سید آئے مینوں بڑا افسوس ہے تیرے تے الٹرا ساؤنڈ دی مشین تے تیرا اعتقاد ہے جو پتر پیدا ہون تو پہلے پیا مٹھائیاں ونڈدا ہے تے جڑے تیرے نانا نے جنہاں دا تو نواسا ہے جے انہاں دے بارے وچ گل کریے تے تو کہنا کل دا ہی علم نہیں. معلوم ہویا عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نام دیاں او عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نام دیاں ہر پاسے پئیاں نے دعائیاں تیرے نام دیاں. یا رسول اللہ ہر جگہ یاری شرمندہ تے ہو گیا پر منیا نہیں. شرمندہ ہو گیا اکھاں نیویاں ہو گیا پر منیا نہیں ہے. عظمتاں نہیں مل کے پڑھو گے ماشاءاللہ ذوق بڑھ جائے. عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نام دیاں اے عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نام دیاں ہر پاسے پئیاں نے دعائیاں ہر پاسے پئیاں نے دعائیاں. صبح جانگو صحابہ کہتے ہیں جدوں کافر مارے گئے 70 قیدی ہو گئے تے باقی نس گئے. ایک صحابی کہندا ہے او میں آکھیا انہاں تیریاں تے جاواں جڑے کملی والے نے نشان لائے سن میں ویکھاں تے صحیح کافر کتھے مرے ہوئے نے. کہندا اللہ دی عزت دی قسم ہے جدوں میں تیریاں تے آیا جدے واسطے جیڑا تیرا میرے نبی نے لایا سی او کافر اوتھے ہی گریا ہویا سی. گل جیڑی منہوں تیرے نکلے او تیرے جیڑا تو اشارہ کرے او تقدیر گل جیڑی منہوں قرآن پاک یوسف علیہ السلام کو 2 بندے آ گئے جیل آپ نے خواب دی تعبیر دسی نا تے اوویں ہو گئی انہوں نے چنگی نہ لگی. انہاں کے جھوٹے خواب بنا کے نا حضرت یوسف علیہ السلام کو تعبیر پوچھنے ہیں پھر کہاں گے بھائی اسی تے دیکھے کوئی نہیں خواب. ایویں کئی بندے مانتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا. آ گئے تے کہن لگے جی خواب ویکھے تسی سانو خبر دیو. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا
اساں خواب ویکھے یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیہ تستفتیان سبحان اگر اس کو بھی اگلی آیت سنا پہلے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ دو جوان آئے قید خانے میں حضرت یوسف قَالَ أَحَدُهُمَا ایک انہاں وچوں کہن لگا کہ میں ویکھیا کہ عاصر و خمرا میں انگور نچوڑدا پیا ہاں دوجے نے آکھیا انی یرانی احمل فوق راسی خبزا میں ویکھیا کہ میرے سر تے روٹیاں دا ٹوکرا ہے میں چکیا ہویا ہے اور او دے وچوں تاکل الطیر من پرندے روٹیاں کھاندے پے نے نبینا بتاویل خواب دی خبر دیو انا نراک من المحسنین اسی تانوں نیکاں وچوں گننے ہیں حضرت یوسف نے آکھیا او میرے قید خانے دے ساتھیوں اے جڑا انگور پیا نچوڑ دے اے بادشاہ نو شراب پلاوے گا اے دی ڈیوٹی کی لگے گی بادشاہ نو بولو اے بادشاہ نو تے جڑا دوجا ہے اما الاخر جدے سر تے روٹیاں دا ٹوکرا ہے تے پرندے چکدے پے نے فرمایا اے سولی چڑھایا جائے گا واما الاخر فیصلب اینو سولی تے چڑھایا جائے گا تے جدوں سولی تے چڑھا کے اے دی لاش سٹی جائے گی پرندے آگے دا گوشت نوچن گے مسلمانوں اللہ دے نبی نے اگے فرمایا قضی الامر ماضی مجہول دا سیغہ استعمال کیتا فرمایا ہن بھاویں نسوں تے دوڑو بھاویں کبو سی ویکھیا یا نہیں ویکھیا ہن ہونا اوویں ہی ہے جویں یوسف نے کہہ دتا ہے سبحان قضی الامر ہونا اوویں ہی ہے جویں یوسف نے ماضی مجہول آکھیا نا قضی الامر معاملہ ایسے ہی ہوگا توجہ ہے ایک دن پہلے نشان لائے تے جتھے نشان لگے اوتھے ہی کافر ڈگے ہوئے نظر آئے ایک بھی بار کوئی نہیں تے سرکار تے غلام لڑدے پے نے تے فرشتے پہ کہندے نے واہ 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 پہ مدنی تو وار دے بڑے سونے نے صحابہ سرکار ان کہہ لو فرشتے ان پہ کہندے میں راتی بھی گل کیتی سی بھائی علماء دا دو قول نے بھائی فرشتے لڑے بھی نے یا لڑے نہیں تے ہلا شیری واسطے آئے تے محققین دا قول ہے بھائی واہ واہ کرن آئے حضور دے غلام لڑے نے تے وہ کہندے نے واہ بھائی واہ رسول دے نوکروں چس آ گئی ہے واہ بھائی واہ تے تسی بھی مل کے کہہ لو پے مدنی تو اچھی آواز نال پتہ چلے کہ کملی والے نے صحابہ نے نوکر بیٹھے ہوئے نے سارے پڑھ لو
33 بندے قتل کیتے شیر خدا آوے میدان تے آوازاں میں شاہ مردان شاہ مردان علی لا فتائل علی شاہ مردان سبحان اللہ 33 بندے مولا علی دی تلوار نال مرے وہ امیہ بن خلف سی نا کافر وہ نسیا ہویا سی جنگ جڑا حضرت بلال تے ظلم کردا ہے نسیا پوتروں دا آئی اون بھی نال لے کے نسیا پوتر دی جان ہویا حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جا کے پناہ منگی کہ یار تیری میری پیچھے دوستی سی تے اج مینوں پناہ دے مینوں بچا تے حضرت بلال دی نگاہ پئی نا امیہ تے آپ نے صحابہ نے کہا جے آج امیہ بچ گیا تے بلال نہیں بچے گا صحابہ دوڑے نا تلوارا لے کے یہ کافر دوڑنا موٹا ہی ذرا بھارا وجود ہے اس کا پیٹ اگے نکلا ہوتا اتنا دوڑنا ہی سکتا حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے کو آ کے پناہ لین دے چکر تے دوڑتے ہوئے آئے تے پتر نے حضرت امیر حمزہ والی اشارہ کر کے آگیا بابا اے جس دی بنین دے اوتے سرخاب دا پر ٹنگے ہوئے ہے بندہ کون ہے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں سنتا پہ آسا امیہ بن خلف نے آگیا پتر ہے رسول دا چاچا امیر حمزہ کہنے لگا بابا آج اے نے تے سانو پیس پیس کر کے رکھ دیتا آلہ حضرت بریلوی آدھے ان کے آگے وہ حمزہ کی جان بازیاں واہ امیر حمزہ یقین جانو مدینہ شریف جاؤ نا تے غزوہ احد تے جاؤ نا تے امیر حمزہ دے مدار تے بڑا روم آتا ہے یقین جانو یہ رسول دا وہ چاچا ہے جڑا کملی والے نوں بہت پیارا بہت زیادہ پیارا چاچا بندے دی طبیعت تے رقت طاری ہو جاندی ہے جدوں بندہ امیر حمزہ سے جاندا ہے انہاں نے مزاراں دے نشان ہی مکائے ہوئے نے ظالماں نے لیکن جدوں تے بندہ جائے نا تے یقین جانو انہاں دل پریشان ہو جاندے ہیں اکھاں وچ آنسو سبحان اللہ توجہ ہے صفا دیا صفا الٹ کے رکھ دیتی امیر حمزہ بہادر حضور والا زور دی نماز دے ٹائم جنگ مک گئی کافر نس گئے 70 مارے گئے 70 قیدی ہو گئے زور دی نماز دا ٹائم ہو گیا نبی پاک فرمایا غلاموں صفا سیدھیاں کرو نماز ادا کریے اگر بڑی سنانا نہیں صفا سیدھیاں ہوئیاں جماعت کھڑی ہو گئی جبریل فرمایا توجہ میرے وقت توجہ 9000 فرشتہ فوجی لباس وچ جبریل امین دی قیادت وچ جدوں نماز کھڑی ہوئی حضرت جبریل فرمایا او فرشتیوں واپس چلیے کام مکمل ہو گئے ہیں ہن واپس ٹر جائیے حضرت جبریل نو فرشتے آکھیا جناب جویں جناب دا حکم ہوئے اسی اوویں کردے ہاں واپس جانے ہیں واپس لے کے جماعت فرشتیاں دی جناب جبریل امین جدوں پہلے آسمان تے پہنچے مرکزی جامع مسجد جیلانی وچ جمعہ دے خطبے وچ آن والے ہو حضرت جبریل گئے تے دروازہ بند دستک دتی تے دربان نے اندروں آکھیا کون انہیں آکھیا جبریل اس آکھیا یار دروازہ کھول انہیں آکھیا کیویں کھولنا اللہ نے آکھیا نہیں کھولنا اللہ فرمایا نہیں کھولو اللہ کا آکھیا جبریل آکھیا کیوں میرے تے کدے دروازہ بند نہیں ہویا آج کیوں بند ہویا انہیں آکھیا اللہ نے فرمایا جبریل میرے یار
سبحان دروازہ بند کدے اتے ہویا سدرا دے ریشی تے کدے اتے ہویا سدرا دے ریشی تے فرشتیاں دے سردار تے دروازہ بند جا واپس میرے محبوب کو اجازت لے کے آؤ مولویوں سدرا تے رہن والا اگر کملی والے دی اجازت تو بغیر آسمان وال جائے کوئی ہوتے ہوتے داخلہ بند ہو جائے جنت کے میں جا سکتے ہو جے محمد راضی نہ ہوئے کدے تے کھلے دروازہ جنتاں دا او دے اوتے کھلنا ہے جدے تے رسول دی رضا ہونی ہے تیبہ والیا گل او تیرے اوتے مکنی ہاتھ کھڑا کرو نا جڑا ہن زور لا کے پاس آج دن ٹھنڈا ہے کوئی مسئلہ نہیں محبت نال تیبہ والیا اجازت لیا بغیر اجازت داخلہ بند آیا تے ہن سرکار کھلوتے نگے صحابہ کھلوتے پیچھے ہے نماز ایویں سامنے جبریل آ کے کھڑیا ہویا تے کہندا حضور اجازت دے میں ٹر جاواں رب نے اجازت لین واسطے بھیجیا ہے راضی ہو کے نہیں اللہ نے دروازہ آسمان دا بند کر دیتا ہے اللہ کے محبوب کو جا پوچھ کے آ واپس چلا جاواں ردیتا کیا تسی راضی ہو نبی مسکرائے تبسم فرمایا تے جدوں حضور مسکراندے سن صحابہ کہندے نے اللہ دی قسم نور دیاں لاٹاں کملی والے دے دہن مبارک وچوں باہر نکلدیاں سن سانو نور نظر آندا سی جویں بندہ نور محسوس کردا ہے ایویں جناب چھن چھن کردا نور باہر آندا سی کہندا حضور مسکرائے تے وطن دا سورج دی روشنی تے چوئی تبسم کیتا تے سرکار دے منہ وچوں نور نکلیا صحابہ کہندے نے سانو پتہ چل گیا نماز وچ کملی والے مسکرائے نے نماز مکمل ہوئی اسی پوچھیا آقا کیوں مسکرائے
ٹوٹی ہوئی تقدیر لیے بیٹھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبحان کیڑی کیڑی گل بیان کریے کتنے کتنے صحابہ دیاں محبتاں نو بیان کریے۔ ہن اما عائشہ دے بوئے تے چلیے مومنا دی ماں او میرا سونا تسی رشتہ کرو بچیاں دا گھر ویکھن جاؤ گے ایک واری نہیں دو واری تین واری جاؤ گے بچے والے کہو گے تو ساڈا گھر ویکھ بچی ویکھ بیٹے والے آکھو گے اسی تواڈے کول آواں گے گھر ویکھن بیٹا ویکھ تین مرتبہ چار مرتبہ آ جا ہوئے گا تسلی ہوئے گی پھر جناب والا علم العادات والے نال رابطہ کرو گے اے میرے بیٹے دا ستارہ ویکھ اے جنوں میں بہو بنانا چاہنا انہاں دا ستارہ ملا ستارہ ملدا ہے کہ نہیں ملدا پھر جناب جدوں کہہ دے وے ملدا ہے پھر تسی بچیاں دا رشتہ کرو گے مسلمانوں تے پھر بھی اینیاں احتیاطاں تو بعد رشتے توڑ نہیں چلدے طلاقاں ہو جاندیاں نے کیونکہ تو بھی ناقص میں بھی ناقص تیرا علم بھی تھوڑا میرا علم بھی تھوڑا رزلٹ چنگا نہ نکلیا چنگا کیتا ہی پر رزلٹ چنگا نہیں پر جدوں اما عائشہ دا رشتہ اللہ نے ویکھیا تصویر ام المومنین دی ریشم دے کپڑے وچ لپیٹ کے اللہ نے دتی جبریل نو لے جا میرے محبوب نو وکھا تے جا کے کہو محبوبہ اللہ پیا کہندا ہے اے عائشہ دا رشتہ میں تیرے واسطے منتخب فرمایا ہے سبحان اللہ اونچی آواز نال آکھو سبحان اللہ واہ مومنا دی ماں واہ مومنا دی ماں میں تیری عظمت تو قربان جاواں ایک ایرانی نے سنو اللہ دے دتے اللہ دے کیتے ہوئے رشتے دے وچ جڑا عیب کٹے اس تو وڈا بدبخت کوئی نہیں تے جڑا اللہ دے کیتے ہوئے رشتے دی قدر کرے اس تو وڈا سعادت مند کوئی نہیں ہے ایک ایرانی آیا نبی پاک دی بارگاہ وچ مدینے شریف رہن والا ایرانی حضور دعوت میرے گھر قبول کرو میرے نبی فرمایا کلے جی حضور تواڈے کلے دی فرمایا میں نہیں قبول کرتا تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا حضور دعوت قبول کرو فرمایا کلے جی تواڈے کلے دی فرمایا میں نہیں قبول کرتا پھر تیسری مرتبہ پھر آ گیا حضور دعوت قبول فرماؤ فرمایا کلے جی کلے فرمایا میں نہیں قبول کرتا ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے آقا تسی دعوت رد نہیں کردے اج قبول نہیں کردے فرمایا کلے نہیں میری عائشہ دی دعوت بھی نال کر تے میں محمد آواں گا میرا سوال ہے ایرانی نبی پاک کیوں آکھیا میرے نبی نو پتا سی مستقبل وچ ایران وچ سوچاں پیدا ہون گیاں جڑیاں میری اس زوجہ دے خلاف ہون گیاں اج میں انہاں دے ایرانی نو اپنی عائشہ نو دعوت وچ شامل کر کے انہاں آون والیاں نو بھی دس دتا ہے میں کھانا اوہی قبول کردا نیاز اوہی قبول کردا جدے وچ میری عائشہ دا حصہ بھی شامل ہوئے اعلیٰ حضرت بریلویاں دے سبحان اللہ
یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ اچھا سرکار جدو اما عائشہ دے حجرے وچ ہوندے سن تے صحابہ اس ویلے تحفے بھیجدے سن۔ ایک دن ام المومنین ام سلمہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ غلامان واقعہ کرو آکھو کہ میں جتھے ہوواں جیڑی زوجہ دے گھر ہوواں تسی تحفہ اوتھے بھیج دیتا کرو۔ میرے نبی فرمایا ام سلمہ مینوں عائشہ دے بارے وچ تکلیف نہ دیو، ایک واحد عائشہ ہے کہ جدی گود وچ میں ہونا تے رب دا قرآن نازل ہو حجرہ عائشہ وچ قرآن میں عائشہ دی گود وچ ہونا تے میرے تے رب دا قرآن نازل قرآن پاک چکی ہے سبحان اللہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام پہ الزام لایا مائی زلیخا انہیں تیری عزت نو مت پایا ہے۔ حضرت یوسف پریشان ہوئے، اللہ فرمایا میرا یوسف پریشان نہ ہو، ایک گھوڑے وچ پیا بچہ اشارہ کر ایک گواہی دے گا۔ اللہ کہندا ہے بچے دی طرف اشارہ کیتا تے انہیں آکھیا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، یہ قمیض کو پھٹی ہوئی ہے زلیخا سچی ہے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، تے جے پیچھے پھٹی ہوئی ہے تے حضرت یوسف سچے ہیں، زلیخا جھوٹی ہے ویکھیا تے قمیض پیچھوں پھٹی ہوئی سی۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، پیچھوں کرتا پھٹیا ہویا، قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، او بادشاہ مصر کہنے لگا او سنانیو اے تہاڈا مکر ہے، اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، بے شک عورتاں دا مکر بڑا وڈا مکر ہوندا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، یوسف تو اس ول توجہ نہ کر، گل مک گئی۔ پر جدا اما عائشہ تے الزام لگا اوتھے پھر دو ایتاں وچ گواہی نہیں آئی، ایتھے تے دو ایتاں وچ گواہی ہے تے گواہی بھی بچے کولوں دلوائی ہے۔ یوسف نو اشارہ کرا کے پر جدا مومنہ دی ماں تے اللہ اکبر منافقاں نے الزام لایا، مسلمانوں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ انیس، اللہ اکبر، مسلمانوں تقریباً 18 آیتاں وچ اللہ نے اما عائشہ دی خود گواہی دتی ہے۔ اوتھے نبی یوسف الزام نبی تے، ایتھے نبی دی بیوی الزام غیر نبی تے، اوتھے بچہ گواہ، ایتھے اللہ خود گواہ، اوتھے دو ایتاں، ایتھے 18 ایتاں۔ ہن بھی کوئی اما دے بارے وچ زبان مارے تے ازلی بدبخت مومنہ دی ماں ہوئے۔ مسلمانوں جنہاں دے حق وچ رب خود گواہ ہے۔ سبحان اللہ، اونچی آواز نال آکھو۔ ہن سنو اگلی گل، ذخیرہ احادیث وچ 2210 حدیثاں ام المومنین عائشہ نے روایت فرمائی۔ اونچی آواز نال کنیاں روایتاں 2210
عورتوں وچوں کسے بی بی نے، کسے مائی نے، کسے صحابیہ نے اینیاں حدیثاں روایت نہیں کیتیاں جنیاں مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیتیاں نے۔ ایک مرداں وچوں حضرت ابو ہریرہ تے ایک دو اور صحابہ نے، انہاں تو بعد اما عائشہ دا نمبر روایت حدیث وچ معلوم ہویا مومنہ دی یہ ماں حدیث دی حافظہ بھی ہے۔ آخری گل گفتگو ختم۔ ایک دن نبی پاک فرمایا عائشہ میں تینوں دساں بھائی تو میرے نال راضی کدوں ہونی ہے تے ناراض کدوں ہونی؟ جی حضور دسو۔ میرے سرکار عائشہ جدوں تو میرے تے راضی ہونے نا تے تو قسم چکے نا تے تو کہنی ہے رب محمد دی قسم، مینوں محمد دے رب دی قسم۔ سبحان۔ اچھا جدوں تو میرے تے ناراض ہوئے نا تے پھر تو قسم چکے تو پھر تو میرا نام نہیں لیندی، پھر تو میرے دادے ابراہیم دا نام رب ابراہیم دی قسم تے مینوں پتہ چل جاندا میری عائشہ میرے نام ناراض ہے۔ تے ام المومنین رو پئیاں ڈائیں مار کے تے آنکھاں وچ آنسو آ گئے تے رو کے کہن لگیاں میرے سونےاں مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے زبان تے ابراہیم ہوندے نے دل وچ اودوں بھی تسی وسدے ہو۔ توجہ ہے تو اج اسی غزوہ بدر والے دی بارگاہ وچ بھی نذرانہ پیش کر دیتا ہے تے اما عائشہ دی پاک بارگاہ وچ بھی عقیدتاں دا خراج پیش کر دیتا ہے۔ اللہ قبول کرے ساڈی کی اوقات دے وس میاں صاحب دا شعر تے گل کرنا